الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ایک انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں اور ایک انسان کی زندگی کا مقصد ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک زندگی کی ضرورتیں ہیں اور ایک زندگی کا مقصد. زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں وہ ہر آدمی سمجھتا ہے. بھوک لگ رہی ہے، کھانا چاہیے، کپڑے چاہیے، رہنے کے لیے مکان چاہیے، بیوی چاہیے، سواری چاہیے. تو زندگی کی ضرورتوں کو ہر انسان سمجھتا ہے اور اسے اپنے اپنے طریقے سے پورا کر رہا ہے. انسان تو انسان، جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے. اسے بھی بھوک لگتی ہے، کھاتا ہے. وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے. گائے بیل مالک کو پہچانتے ہیں، کتا مالک کو پہچانتا ہے. تو اسے بھی بھوک لگتی ہے، وہ کھاتا ہے. اسے بھی مکان چاہیے. چونٹی بل بناتی ہے، پرندے گھونسلہ بناتے ہیں اور ایسا اچھا بناتے ہیں کہ دھوپ بارش کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. چونٹیاں بل بناتی ہیں، سیلاب آ جائے لیکن وہ پانی بلوں میں نہیں جاتا، اس کا گھر محفوظ رہتا ہے. زمین پر پانی ہے لیکن اس کی بلوں میں پانی نہیں ہے. ہم ایک مرتبہ یورپ میں سفر کر رہے تھے. بہت سخت سردی پڑی تھی، برف پڑی تھی. جب سردی پڑتی ہے، برف پڑتی ہے تو درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں. تو اس زمانے میں ایسی سخت برف پڑی تھی کہ درختوں پر ایک پتا نظر نہیں آتا تھا. خشک ڈالیاں، خشک ٹہنیاں، ایک پتا بھی نظر نہیں آتا تھا. تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ پرندوں کے گھونسلے جو درختوں پر بنے ہوئے ہیں وہ صحیح سالم ہیں. پتے سب جھڑ گئے لیکن ان کے گھونسلے صحیح سالم ہیں.
ان کے اوپر اس برف کا سردی کا کوئی اثر نہیں ہوا. پرندہ گھونسلہ بناتا ہے دو شاخوں کے بیچ میں. جب دو شاخیں ہوتی ہیں اس کے بیچ میں وہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے, اس پر ٹکاتا ہے وہ. تو شاخیں ہیں, پتے نہیں, لیکن اس کو پرندے کا گھونسلہ ہے. وہ عجیب نظر آتا تھا. پرندے وہ آ رہے ہیں, پرندے آ رہے ہیں, اس میں انڈے ڈال رہے ہیں, اس میں بچے ہو رہے ہیں. درخت ختم ہو گیا, پتے جھڑ گئے, لیکن پرندے کے گھونسلے کو کوئی فرق نہیں پڑا. وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, اس پہ بچے پیدا کر رہا ہے, ان کو پال رہا ہے. تو یہ ضرورت تو انسان اس کو تو جانور بھی پورا کر رہے ہیں. نبی ذمہ داری بتانے کے لیے آتے ہیں. نبی دو چیزیں بتاتے ہیں. ایک, ضرورت کی لمٹ کیا ہے, حد. ضرورت کی ایک لمٹ ہے, حد ہے. تو نبی ضرورت کی حد بتاتے ہیں, لمٹ بتاتے ہیں. اور ضرورت کے پورا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے اس کے پورا کرنے کا. یہ ضرورت کی لمٹ ہے, اس کے آگے مت بڑھو. اس کے آگے بڑھو گے تو وہ خواہش بنے گی, پھر پچھتاوا رہے گا, زندگی پچھتاوا بن جائے گی. تو نبی ضرورت کی حد بتاتے ہیں کہ اس کی حد کیا ہے, پھر اس کے پورا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں. میں امریکہ میں بیان کر رہا تھا تو میں نے وہاں یہ کہا کہ تمہارے یہاں مذہبی پیشوا کے لیے شادی نہ کرنا شرط ہے. شادی نہیں کرنا, مذہبی پیشوا پادری وہ شادی نہیں کر سکتا. شادی کرے گا تو اس کا وہ پادری باقی نہیں رہے گا. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ دی مومنٹ ہی میریز ہی ول لوز ہز پریسٹہڈ. کہ جب شادی کرے گا تو پھر وہ اس کے بعد مذہبی پیشوا پادری نہیں رہے گا. عام لوگوں میں ہو جائے گا, وہ کھو دے گا اپنی پادری پن. اور ہمارے یہاں اسلام میں دو آدمی ہیں, دونوں مولوی ہیں, دونوں قاری ہیں, دونوں حافظ ہیں, سب چیزیں دونوں میں ہیں. پھر یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے شادی شدہ افضل ہے. میری بات سمجھ میں نہیں؟ دو آدمی ہیں, دونوں عالم, دونوں حافظ, دونوں قاری, سب خوبیاں دونوں میں ہیں. اب آخری خوبی یہ دیکھی جائے گی کہ ان میں شادی شدہ کون ہے. جو شادی شدہ ہے وہ ہمارے امام ابو حنیفہ کے یہاں وہ اس کی امامت افضل ہے. تمہارے یہاں شادی شدہ ہو تو وہ امام نہیں رہ سکتا, اور ہمارے یہاں شادی شدہ ہو تو اس کی امامت افضل ہے. تو ہمارے نبی ضرورت بھی بتاتے ہیں, اس کے پورا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ ضرورت کی لمٹ کیا ہے, اس کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے. دوسرے ذمہ داری بتاتے ہیں کہ زندگی کی ذمہ داری کیا ہے. انسان زندگی کی ضرورتوں کو سمجھتا ہے, ذمہ داری کو نہیں سمجھتا. ضرورتیں تو جیسے میں نے بتایا کہ مسلمان بھی سمجھتا ہے, غیر مسلم بھی سمجھتا ہے, ایمان والا بھی سمجھتا ہے, بغیر ایمان والا بھی ضرورتیں سمجھتا ہے. سب پوری کر رہے ہیں. جانور بھی ضرورتیں سمجھتے ہیں, وہ بھی بچے پیدا کر رہے ہیں,
بچوں کو پال رہے ہیں، تو ایمان اور بغیر ایمان کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، سب ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، لیکن ضرورت اس کی حد کیا ہے نبی حد بتاتے ہیں اور اس کے پورا کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کی کوئی ضرورت ایسی نہیں چھوڑی، کوئی ضرورت زندگی کی ایسی نہیں چھوڑی کہ جس کا طریقہ نہ بتایا ہو۔ زندگی کی ہر ضرورت کا طریقہ پورا کرنے کا حضور نے بتایا ہے کہ یہ ضرورت ہے، اس کا طریقہ یہ ہے، اور ضرورت کی حد یہ ہے، کیونکہ جب ضرورت حد سے نکل جاتی ہے، ضرورت اگر آدمی اس کو نہ سمجھے اور نبی کے طریقے پر نہ آئے تو پھر وہ ضرورت نہیں رہتی، وہ خواہش بنتی ہے، ضرورت خواہش بنتی ہے، اور خواہش وہ زندگی کے ضائع ہونے کا ذریعہ ہے۔ زندگیاں خواہش کے پیچھے ضائع ہوتی ہیں، ضرورت کے پیچھے نہیں ضائع ہوتی۔ ضرورت کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اپنے اہل کو نماز کا حکم کیجئے۔ حضور کو اللہ فرما رہے ہیں، اور ان کی روزی وہ تو میں دوں گا۔ حضور کے اللہ کہہ رہے ہیں میں دوں گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کہ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو، لیکن آدمی جب ضرورت کی حد سے نکلتا ہے پھر وہ حیران، پریشان، سارے ٹینشن اسی کے ہیں کہ وہ ضرورت کے حد سے نکل گیا، سارے ٹینشن اسی کے ہیں، کیونکہ ضرورت پوری ہوتی نہیں ہے، خواہش پوری ہوتی نہیں۔ دنیا میں آج تک کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہوں اور وہ دنیا سے گیا ہو۔ آج تک تاریخ میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا کہ سب ضرورتیں پوری، خواہشیں پوری ہوئی ہوں، دنیا سے گیا ہو۔ ضرورت اللہ پوری کرتا ہے، لیکن خواہش وہ انسان حیران پریشان ہوتا ہے۔ 50 کمروں کا مکان بنایا گیا ایک آدمی کے لیے، اس نے 50 کمرے وہ 50 کمرے دیکھ کے کہا کہ اس میں تو سونے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ 50 کمروں میں اسے سونے کی کوئی جگہ پسند نہیں آئی، یہ خواہش ہے۔ ارے 50 کمروں میں کیا رات بھر ایک ایک کمرے میں گزارے گا؟ چند چند منٹ ایک ایک کمرے میں گزارے گا؟ بھائی 50 کمرے کا مکان ہے تو رات کتنے کمروں میں گزارے گا؟ ہر کمرے میں چند منٹ گزارے گا۔ لیکن خواہش 50 کمروں سے بھی پوری نہیں ہوتی۔ خلفائے بنو امیہ میں ایک خلیفہ گزرے ہیں سلیمان بن عبد الملک، ان کو کھانوں کا شوق تھا۔ ان کے بھائی تھے ولید بن عبد الملک، ان کو عمارتیں بنانے کا شوق تھا، اور سلیمان بن عبد الملک کو کھانوں کا شوق تھا۔ قسم قسم کے کھانے دسترخوان پر، وہ بعض مرتبہ گنے گئے ہیں تو 200 قسم کے کھانے ان کے دسترخوان پر ملے ہیں۔ کتنے؟ 200 قسم کے کھانے آدمی چکھ بھی نہیں سکتا، تھوڑا تھوڑا کر کے چکھے تو بھی 200 کھانے وہ چکھ نہیں سکتا، لیکن خواہش
تو ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو خیال آیا کہ سلیمان کو سمجھانا چاہیے کہ اتنے کھانے کیوں پکواتا ہے جس کو تو چکھ بھی نہیں سکتا. وہ بہن تھے سلیمان بن عبد الملک کے، بہن بھی تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. سلیمان کی بہن ان سے بھی آئی تھی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے، مدینہ منورہ کے، خلافت سے پہلے. تو انہوں نے دعوت کی سلیمان کی کہ میں ایک وقت آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. تو سلیمان نے کہا کہ بھائی تم جانتے ہو کہ میں 200 قسم کے کھانے پکواتا ہوں اور پھر بھی میری خواہش پوری نہیں ہوتی، تو تم کیا میری دعوت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی شان کے مناسب کروں گا، آپ کی شان کے میں جانتا ہوں آپ کا مزاج. سالے ہیں، بہن بھی ہیں، تو سالہ ہے سلیمان بن عبد الملک، تو میں جانتا ہوں آپ کا مزاج، میں آپ کے مزاج کے مطابق کروں گا. تو وہ سالے کی بات تو مانی جاتی ہے نا. آدھی دنیا ایک طرف، بیوی کا بھائی. تو دعوت طے ہو گئی. سلیمان بن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے پکاتیوں کو یہ سمجھایا تھا کہ بہت لمبی لسٹ دی پکانے کی، اور پھر یہ سمجھایا جب تک میں خود آ کر کھانا نہ نکلواؤں اس وقت تک نہیں نکالنا، بہانے ہیلے کرنا. حضور تیار ہے، بس ابھی آ رہا ہے، لیکن نکالنا نہیں جب تک میں خود آ کے کھانا نہ نکلواؤں. تو کھانے کا وقت ہو گیا، سلیمان کھانے کے لیے آئے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو استقبال کی جگہ بیٹھنے کی ہوتی ہے، کھانے سے پہلے بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں ان کو بٹھایا، اور بٹھا کر سامنے سوکھی چیزیں رکھ دی، کھجور اور پستہ، بادام، جو ایسی کھجوری سوکھی چیزیں، اور باتیں کرنے لگے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ. تو سلیمان کو بھوک لگی. تو چڑیا کی بھوک کتنی ہوتی ہے؟ چڑیا اس کی بھوک کتنی ہے؟ تو بھوک لگی. اس نے کہا کہ عمر کھانا کہاں ہے؟ حضور بس تیار ہے. اور بہت ڈانٹا باورچیوں کو، ارے امیر المومنین انتظار میں بیٹھے ہیں، تمہیں پہلے سے کھانا لگانا چاہیے. اور سب کو پتا تھا کہ یہ مصنوعی ڈانٹ ہے، بناوٹی. وہ کہنے لگے حضور بس آتا ہے آتا ہے آتا ہے. پھر باتیں ہوتی رہی اور یہ حسدن کر رہے ہیں سب. تھوڑی دیر بعد پھر اسے بھوک لگی، پھر اس نے کہا کھانا کہاں ہے؟ پھر انہوں نے اور زیادہ ڈانٹا، پھر بھوک لگی اسے. وقت گزرتا گیا باتوں میں، پھر اس نے ڈانٹا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کوئی کھجور کھا لیا، کوئی بادام کھا لیا، کوئی پستہ کھا لیا، کچھ سوکھی چیزیں رکھی ہوئی تھی. جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی بھوک ختم ہو گئی ہے، یہ جو کھانا تھا وہ کھا چکا ہے، تو تب اٹھ کے آئے، حضور میں خود جا کے لاتا ہوں. تو سلیمان کہنے لگا کہ اب کیا کھلاؤ گے؟ اب تو میرا پیٹ بھر گیا، اب تو میرا پیٹ بھر گیا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں دعوت میرا مقصد نہیں تھی، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ جو پیٹ چند سوکھی کھجوروں سے اور سوکھی چیزوں سے بھر جاتا ہے، اس کے لیے اتنے کھانے پکوانا کیا ضروری ہے. میں تو بس یہ بتانا چاہتا ہوں. تو بھائیو، انسان کی کوئی خواہش
ہم کشمیر میں چلہ لگا رہے تھے، وہاں ایک دو ولیموں میں دعوت دی انہوں نے، ولیموں تو ہمارے ساتھ ہی کام کرنے والے، تو کیسے انکار کریں، تو خیر ہم گئے ولیمے میں. وہاں جو ولیمے میں تھے تو وہ بڑے بڑے شین ہوتے ہیں، وہ بڑی بڑی شین میں 5 آدمی بیٹھتے ہیں. ایک شین پلیٹ نہیں ہوتے، شین 5 آدمی جیسے ہمارے اجتماعات میں ہوتی ہیں شینیں. اور وہ پکانے والا خود ہی لا کے ڈالتا ہے، وازوان کہتے ہیں اسے. اور وہ یوں بغل میں چھوٹی چھوٹی دیگچیوں میں مختلف کھانے، سالن، ایک آدمی ایک چیز لاتا ہے اور لا کے ڈالتا جاتا ہے. مجھے تعجب ہوا کہ وہ ڈالتا رہتا ہے، کوئی منع نہیں کرتا. یہ جو کھانے والے بیٹھے ہیں، ارے بھائی بس بھائی، کوئی نہیں بولتا. وہ خود ہی ڈال کر ایک لمٹ سے وہ ڈال کر پھر آگے بڑھتا ہے. پھر دوسرا آتا ہے وہ ڈالتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ ڈالتا ہے. جتنے قسم کے کھانے ہیں اتنے قسم کے باورچی، جس نے جو پکایا ہے وہ خود اپنا پروڈکٹ وہ لے کے آتا ہے، وہ ڈالتا ہے. پتہ نہیں کتنے کھانے ہوتے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا. بس بھائی کچھ کوئی نہیں کہتا، وہ ڈالتا رہتا. اس کے بعد پھر کھانا شروع ہوتا ہے. اس میں کہا 1/3 بھی کھایا نہیں جاتا، باقی اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اتنا کھانا جو بچا ہے یہ کیا کرتے ہو؟ تو ان کا کہ ہم بس باہر کوئی غریب ملتا ہے جتنا وہ لیتا ہے اسے دے دیتے ہیں، باقی پھینک دیتے ہیں. میں نے کہا میں آئندہ تمہاری کسی کی ولیمے کی دعوت میں نہیں آؤں گا کہ اتنا بڑا اتنا ضائع کرنا. ارے اللہ کو جواب دینا ہے کہ پکایا ضائع کیا. اچھا میں بیچ میں ایک دنیا کا بھی قصہ سناؤں، غیروں کا قصہ سناؤں نا کو. بنگلور کے 4 نوجوان جرمنی گئے، ان کو وہاں جاب ملا تھا، یہ سافٹ ویئر انجینئرس. ان کو جاب ملا تھا فرینکفرٹ میں. وہ گئے وہاں تو ان کے جو دوست وہاں پہلے سے کام کر رہے تھے ان کو انہوں نے خبر کی کہ ہم فلاں تاریخ کو فلاں جہاز سے آ رہے ہیں اور فلاں جگہ ہمارا جاب ہو گیا ہے. تو ان کے جو دوست تھے 3-4 دوست ان کو لینے آئے اور ان کو پھر سب سے پہلے ریسٹورنٹ میں لے گئے، ہوٹل میں. اور وہاں مختلف قسم کی جو چیزیں تھیں ہمارے ہندوستانی مزاج کی، وہ انہوں نے آرڈر دے کے منگوائی. تو ظاہر بات ہے کہ مہمان آیا ہے تو کھانا تو ذرا زیادہ ہی ہونا چاہیے. تو بہت سارے کھانے وہ زیادہ تھے. تو ان کے برابر کے ٹیبل پر ایک میاں بیوی کھا رہے تھے. انہوں نے جو کھانا منگوایا تو دانا دانا چاٹ گئے وہ، یعنی اتنا تھا کہ اس میں کوئی باقی نہیں بچا. انہوں نے ان کی طرف دیکھا کہ بڑے کنجوس معلوم ہوتے ہیں، بڑے کنجوس معلوم ہوتے ہیں. پلیٹیں صاف کر کے کھائی ہیں، پلیٹیں صاف کر کے کھائی ہیں. اتنے میں ان کی نگاہ 1-2 بوڑھیوں پر پڑی. بڈھیاں وہ دونوں بڈھیاں دوستاں، انہوں بھی وہاں کھانے آئے ہیں
اور انہوں نے کھانا منگوائے ہیں اور انہوں بھی پورا پلیٹ صاف کر کو کھائے ہیں. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ خیر یہ میاں بیوی تو کنجوس, یہ بڈھیاں کو کیا ہوا, انہوں کی اتنی کنجوسی کرے, پلیٹ صاف کر کو کھا گئے. تو اتنے میں وہ دونوں بوڑھیاں ان کے پاس آئیں. ان کے پاس آ کر ان سے کہا کہ تم نے اتنا کھانا کیوں منگوایا جس کو تم کھا نہیں سکتے. بڑھیاں, جرمن بڑھیاں, انہوں نے آ کر ان نوجوانوں سے کہا کہ تم نے کھانا اتنا کیوں منگوایا جس کو تم فنش نہیں کر سکے. تو انہوں نے اس کو جواب دیا کہ جتنا کھانا ہم نے منگایا ہے ہم نے اس کا بل پے کیا ہے, جو باقی چھوڑا ہے اس کا بھی ہم نے بل پے کیا ہے. تو ان بڈھیوں کو غصہ آیا, انہوں نے فوراً پولیس کو بلایا اور اس کو بتایا کہ دیکھو اتنا کھانا انہوں نے ضائع کیا ہے. تو پولیس نے بھی وہی کوشچن پوچھا کہ بھئی تم نے کیوں اتنا کھانا منگوایا جس کو تم کھا نہیں سکتے. انہوں نے کہا کہ کیا مطلب, ہم نے پیسے دیے ہیں, اس کے بل پے کیا ہے, ضائع ہوتا ہے تو اسے ہم کیا کریں, نہیں کھا سکے ہم, جو بچ گیا چھوڑ دیا ہم نے, لیکن پیسے تو پورے دیے ہیں. تو وہ پولیس کہنے لگی کہ اب تو ہم تم کو چھوڑتے ہیں, لیکن آئندہ اگر اس طرح کرو گے تو تمہارے اوپر فائن پڑے گا. انہوں نے کہا کس چیز کا فائن؟ تو پولیس کہنے لگی کہ پیسے بے شک تمہارے ہیں لیکن ریسورسز وہ اسٹیٹ کے ہیں. ریسورسز کے معنی یہ سامان جو ہے یہ ملک کا ہے, تم اس کو ضائع نہیں کر سکتے. مجھے ایک دم خیال آیا کہ 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے حضور نے اسراف کو منع کیا. اسراف, بے ضرورت کسی چیز کا استعمال, حد سے گزر کر استعمال. تو پولیس نے ان سے کہا کہ یہ جو پیداوار ہوئی ہے, ریسورسز جو پیداوار ہوئی ہے, ان چیزوں کی پیداوار تم جانتے ہو کتنی مشکل سے ہوتی ہے پیداوار, یہ اس کا مالک ملک ہے, تمہیں اپنی ضرورت کے حد تک استعمال کرنے کا حق ہے لیکن ضائع کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے. پولیس, یا اللہ, جو چیزیں ہماری تھیں وہ اور لے گئے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, سلیمان کو کھانے کا شوق, ولید کو عمارتوں کا شوق, یہ سب ایک شوق ہے. اور یہ شوق آج تک زندگی میں کسی کا پورا نہیں ہوا. خواہش, جب ضرورت اپنی لمٹ سے باہر جاتی ہے تو وہ خواہش ہے. ضرورت کی حد تک اللہ پاک کہتے ہیں تمہاری ضرورت ہے استعمال کرو, لیکن جب ضرورت سے آگے نکلتے ہیں تو خواہش. بس ایک قصہ سناتا ہوں. سکندر, اس کی 2 خواہشیں تھیں. سکندر کی 2 خواہشیں. ایک خواہش تھی دنیا فتح کر رہا, تو وہ دنیا فتح کرنے کے مقصد سے چلا, ہندوستان تک پہنچا, شمالی ہندوستان تک, ہم جنوب کی طرف نہیں آیا, شمال سے ہی واپس گیا وہ. تو وہاں تک پہنچا, تو وہاں پہنچ کر اس کی فوج نے ہمت ہار دی کہ اب ہم تھک گئے, وطن یاد آ رہا ہے. میکسیڈونیا
यूरोप में मैक्सिडोनिया का रहने वाला था सिकंदर, इटली के ऊपर है वो। अभी हमारा हाल में वहाँ यूरोप का जोड़ हुआ, हमारे हजरात तशरीफ ले गए थे सिकंदर के गांव में। 32 यूरोप के मुल्क जमा हुए। कितने कितने भाई? 32 यूरोप के मुल्क। वो पोचमपल्ली भी तुम्हारे कौन कौन जुड़ी है? तिरुपतुर भी, पोचमपल्ली भी, हुए नवे यूरोप के 32 मुल्क वहां जुड़े सो पूरे यूरोप का जोड़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरात गए थे। उसके गांव में मैक्सिडोनिया, उसे उर्दू में मकदूनिया कहते हैं। 32 यूरोप के मुल्क जुड़े हुए। तो वो उस जमाने में वहां से चला, रास्ते में कोई मुल्क बचा नहीं जिसको उसने फतह ना किया हो। बड़ी से बड़ी फौज उसके सामने टिक नहीं सकी। बड़ी बड़ी फौजों को शिकस्त दी, बादशाहों को तख्तों से उतार दिया। उनके खजाने, बादशाहों के खजाने, पीढ़ी पीढ़ी के खजाने, वो पीढ़ी जो बोलते हैं तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? अरे बाप दादा के जी, पीढ़ी पीढ़ी के खजाने उन बादशाहों के, बाप दादा, पक्कड़ दादा, सक्कड़ दादा, पता नहीं कितने खानदान की पीढ़ियों के खजाने जो उन बादशाहों के पास थे, उस सब का मालिक सिकंदर बन गया। हर बादशाह को उसने तख्त से उतारा। कोई बड़ी से बड़ी फौज उसके सामने टिक नहीं सकी। उसका पूरी दुनिया फतह करने का प्लान। शुमाली हिंदुस्तान आकर फौज थक गई। उसने कहा कि अब हम वापस, गांव याद आ रहा है, गांव याद आ रहा है। तो जब पूरी फौज तैयार नहीं है आगे बढ़ने, तो सिकंदर अकेला क्या करता? तो अकेला मार्च करता, तो मजबूरन वापस गया। वापसी में मौत आई। वतन के रास्ते में वापसी में उसे मौत आई। वो बहुत पढ़ा लिखा था, अरिस्टो उसका उस्ताद था। उसे समझ गया कि मौत आ गई मेरी। तो उसने फौज में ऐलान कराया कि अरे है कोई जो मुझे इतने दिन की जिंदगी दे दे कि मैं वतन जाकर मर जाऊं। मुझे मालूम है मौत आ गई है, इसको कोई टाल नहीं सकता, लेकिन उसको इतना दूर कर दे मौत को कि मैं वतन जाके मर जाऊं। मुझे इतने दिन की अगर कोई जिंदगी दे दे तो मैं उसके बदले में मेरी पूरी दौलत देने तैयार हूं। सिकंदर की दौलत, कितने बादशाहों के खजानों की, खानदानों की दौलत। तो कहते अगर कोई मुझे चंद दिन की जिंदगी दे दे कि मैं वतन जाके मर जाऊं। मैं नहीं कहता मैं नहीं मरना चाहता, मरना तो है, लेकिन इतने दिन मुझे मिल जाएं कि वतन जाके मैं मर जाऊं। मुसाफरी में मर रहा हूं, मुसाफरी में मर रहा हूं। यहां कौन मजार बनाएगा, कौन चद्दर चढ़ाएगा, कौन उर्स करेगा? परदेश की मौत मर रहा हूं। कोई मुझे चंद दिन की जिंदगी इतनी दे दे, वतन जाके मर जाऊं, तो मैं पूरी दौलत देने तैयार हूं, सिकंदर की दौलत। लेकिन ना हो सका। वो कौन कर सकता है? परदेश में मरा और वसीयत की मेरे दोनों हाथ बाहर रखो। तो दरबारियों ने पूछा, ऐसी अजीब वसीयत आज तक किसी ने नहीं की, क्या मकसद है इसका? तो उसने कहा कि दुनिया देख ले कि दुनिया फतह करने वाला दुनिया से क्या ले जा रहा है। अरे दुनिया फतह करने वाला दुनिया से क्या ले जा रहा है? उसे उर्दू शायर कहता है, लाया था क्या सिकंदर, दुनिया से ले गया क्या, थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। लाया था क्या सिकंदर,
جب وہ دنیا میں آیا کیا لایا؟ وہ خالی ہاتھ آیا تھا، اور دنیا سے کیا لے گیا؟ خالی ہاتھ گیا۔ دنیا میں خالی ہاتھ آیا اور دنیا سے خالی ہاتھ گیا۔ لایا تھا کیا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا؟ تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے۔ حسرت کی موت، حسرت کی موت، پردیس کی موت، حسرت کی موت۔ دنیا فتح کرنے کا مقصد حاصل ہوا؟ ہوا؟ بولو بھائی، نہیں ہوا۔ دونوں مقصدوں میں ناکام۔ دنیا حاصل کرنے کا مقصد پہلا، وہ ناکام ہو گیا۔ دوسری خواہش کہ وطن جا کے مرنا، مزار کہاں بننا؟ مزار کہاں بننا؟ گاؤں میں بننا، گاؤں میں مزار بننا۔ دو خواہشیں، دونوں پوری نہیں ہوئی۔ حسرت کے ساتھ گیا کہ باہر رکھو میرے ہاتھ، دنیا دیکھے میں کیا لے جا رہا ہوں۔ تو انبیاء یہی سمجھاتے ہیں، ارے تم دنیا سے خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہیں دنیا سے خالی ہاتھ جانے کے لیے نہیں آئے ہو۔ ضرورت، نبی طریقہ بھی بتاتے ہیں، حد بھی بتاتے ہیں۔ حد سے آگے نکلو گے تو پریشان زندگی گزارو گے۔ ضرورتیں پوری نہیں، ضرورتیں خواہش بن جائیں گی۔ خواہش دنیا میں آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی۔ ضرورت، اس کے پورا کرنے کا تو طریقہ بتاتے ہیں نبی۔ دوسری چیز جو دنیا نہیں جانتی، جو دنیا نہیں جانتی، وہ بتاتے ہیں نبی ذمہ داری کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے۔ انسان اپنی ذمہ داریوں کو نہیں جانتا، نبی بتاتے ہیں کہ تمہاری کیا ذمہ داری ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہے، لیکن مجھے آسان سمجھ میں آتا ہے سمجھانا، کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو رہا ہے، بیوی پاس بیٹھی ہیں، بیوی کہتی ہیں، روتی ہیں، واہ کربا واہ کربا۔ کرب کہتے ہیں عربی میں رنج و غم کا وقت، تکلیف۔ تو حضرت بلال سنتے ہیں بیوی کی آواز، اور سن کے کہتے ہیں غلط بول رہی ہے، یہ خوشی کا وقت ہے، واہ تربا واہ واہ۔ ترب کہتے ہیں خوشی کا موقع۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں تو غلط بول رہی ہے کہ یہ رنج کا وقت ہے، کیوں نہ ہو رنج کا وقت۔ صحابی رسول دنیا سے جا رہے ہیں، حضور کے ہر وقت کے خادم، باہر سے جو قافلے آتے تھے وفود، تو ان کے کھانے کا نظام حضرت بلال کرتے تھے، ان کے ذمہ تھا۔ مسجد نبوی کے پہلے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن، اسلام کے پہلے مؤذن، جب ان صحابی نے حضور کو آ کر خواب سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک آدمی کی شکل میں فرشتہ اوپر کھڑا ہوا یہ آواز دے رہا ہے، ان کو یاد ہو گئے اذان کے الفاظ، انہوں نے آ کے حضور کو سنائے، تو حضور نے فرمایا کہ بلال کو سکھاؤ، وہ اذان دیں گے، یہ الفاظ بلال کو سکھاؤ۔ اسلام کے پہلے مؤذن، انتقال کا وقت آیا تو بیوی رو رہی ہے، حضرت بلال اس کی آواز سنتے ہیں کہ رو مت، یہ خوشی کا وقت ہے، ابھی تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں، میرے دوست، ان کے دوست کون؟ ارے بھائی ان کے دوست کون؟ صحابہ، وہ انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے۔
آج بلال آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں ہیں کہ آج کون آ رہا ہے؟ آج بلال آ رہا ہے، میرا بلال آ رہا ہے. تو یہ وقت خوشی کا ہے یا غم کا ہے؟ یہ وہ ہیں جو دنیا سے آخرت کما کے لے گئے، دنیا سے آخرت کما کے لے گئے. دنیا میں آئے آخرت کما کے لے گئے. ایسے جیسے ہمارے بہت سے لوگ سعودی عرب میں، کویت میں، دبئی میں وہاں رہتے ہیں. چھٹی میں جب وہ ہندوستان آتے ہیں تو پہلے سے پتا ہوتا ہے فلاں تاریخ کو فلاں فلائٹ سے آ رہے ہیں. تو وہ آدمی دبئی ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے اور خواب دیکھ رہا ہے. دبئی ایئرپورٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے؟ 4 گھنٹے میں مدراس پہنچوں گا، وہاں سے 2 گھنٹے میں گاؤں کو جاؤں گا مزے لینے، بیوی آئی ہوگی، بچے آئے ہوں گے، چنئی ایئرپورٹ پر انتظار کر رہے ہوں گے. کہاں دیکھ رہا ہے سو خواب؟ یہ کہاں دیکھ رہا ہے سو بھائی؟ دبئی ایئرپورٹ میں. گھر میں انتظار ہوگا بچوں کو کہ ابا آ رہے ہیں، بیوی کو کہ میاں آ رہے ہیں، ماں باپ کو کہ آج ہمارا بیٹا آ رہا ہے. بیٹا کیا لاتا ہوگا میرے لیے. اور میرے استقبال میں گھر میں بریانی پکی ہے. کیا پکی ہوگی؟ بریانی پکی ہوگی. اسے بریانی کی خوشبو دبئی میں آ رہی ہے. بریانی کہاں پکے سو؟ پوچمپلی میں. خوشبو کہاں آ رہی ہے؟ دبئی کے ایئرپورٹ پہ. تو حضرت بلال اسی طرح کہتے ہیں کہ اری تو روتی ہے، تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا. میرے آقا انتظار کر رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست انتظار کر رہے ہیں. صحابہ تو خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے؟ تو بھائیو یہ ذمہ داری ہے، ضرورت اللہ نے وعدہ کیا ہے پورا کرے گا. دیکھو دنیا میں معیشت کی تقسیم کہ اللہ نے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو درمیان کے درجے میں بنایا، کسی کو بہت دیا، کسی کو درمیانی دیا، کسی کو کم دیا. یاد رکھو یہ تقسیم اللہ کی ہے، معیشت کی، اس کو معیشت کہتے ہیں. یہ تقسیم اللہ کی ہے اور اس پر ایمان لانا کہ اللہ کی حکمت، اس کی مصلحت، جس کو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ حال اس کے لیے بہتر ہے. وہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. جس کو جو حال میں اللہ نے رکھا ہے وہ حال، وہ اللہ کی تقسیم ہے. اور حدیث میں آیا ہے وَرِضًا مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی ویقینا صادقا حتی اعلم انه لا یصیبنی الا ما كتبت لي وَرِضًا مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ لِي. اے اللہ مجھے وہ ایمان دے دے، وہ ایمان مجھے دے دے. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، مجھے وہ ایمان دے دے جو میرے دل کے رگو پیشے میں اتر جائے. یباشر قلبی، جو میرے دل کے رگو ریشے میں اتر جائے. یہ حضور کی دعا ہے.
مصنون دعاؤں میں ہے، حضور کی دعاؤں میں، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، یباشر قلبی، وہ ایمان دل کے رگو پیشے میں اتر جائے۔ وہ کیسا کہ تو مثال دیتا ہوں، جلیبی بناتی، ہاں بناتی جلیبی، عام رواج ہے، کستی کراری کراری، خستہ جلیبی کراری کراری، بناتے ہیں۔ تو جلیبی بنانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اسے شیرے میں ڈباتے۔ شیرے میں ڈبانے سے پہلے جلیبی میں کہتی بھی مزہ ہے، کبھی بھی کھا کو دیکھی، کھا کو دیکھو معلوم ہوتا ہے، کھا بھی نہیں سکتے، لیکن مزہ اس میں کب آتا ہے؟ شیرے میں ڈبا دینے کے بعد، جو گرم گرم شیرے میں جب وہ جلیبی ڈباتے ہیں تو پھر وہ شیرہ کہاں جاتا ہے؟ جلیبی کے ریشے میں جاتا ہے، اس کے ریشے میں چلا جاتا ہے، اور وہ میٹھی ایسی ہو جاتی ہے کہ کسی ٹکڑے سے اس کی مٹھاس کو نکال نہیں سکتے، جلیبی کے کسی ٹکڑے سے مٹھاس کو جدا کر سکتے ہیں؟ اس کے ریشے میں چلی گئی۔ کیا پیاری دعا ہے حضور کی، اللہ مجھے وہ ایمان دے دے جو میرے دل کے ریشے میں چلا جائے، جیسے جلیبی کے ریشے میں کیا جاتا ہے؟ شیرہ چلا جاتا ہے۔ حضور کی دعائیں ہماری تعلیم کے لیے ہیں کہ ارے وہ مانگو جو حضور نے مانگا ہے، اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، قرآن میں محفوظ کیا، حدیثوں میں محفوظ کیا، قیامت تک کے لیے۔ میں وہاں امریکہ میں بیان کر رہا تھا ایک دارالعلوم میں، تو بچے تو مولوی صاحب نے کہا ذرا نصیحت کرو ان کو۔ میں سوچنے لگا کیا ان کو نصیحت کروں میں، یہ تو فرشتے ہیں، فرشتے، امریکہ میں فرشتے، جبے ٹوپیاں بھی کم امامے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا یہ سب حفظ کر چکے ہیں، یہ دور کر رہے ہیں، یہ چند پارے پڑھ چکے ہیں۔ تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ دیکھو اللہ کی سب سے بڑی دولت زمین پر قرآن ہے، زمین پر سب سے بڑی دولت قرآن، وہ تمہارے سینوں میں ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے پیشوا کو اس کے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے، دنیا کا کوئی مذہب کا پیشوا اسے اپنے مذہب کی کتاب یاد نہیں ہے۔ تمہارا چیلنج کرو پوپ کو، کیا مذہب کی کتاب سنا؟ وہ نہیں سنا سکتا۔ سب سے بڑا، دنیا کا سب سے بڑا عیسائیوں کا کون؟ وہ سمجھتے تھے، ان کو میں نے سمجھایا پوپ جو ہے دنیا کا سب سے 1 نمبر کا بڑا۔ تو میں نے کہا چیلنج کرو کہ اپنے مذہب کی کتاب سنا، نہیں سنا سکتا، اور تمہارا بچہ اپنے مذہب کی کتاب سنا رہا ہے۔ یہ زندہ معجزہ، حضور کا معجزہ، قیامت تک کے لیے حیات دنیا میں یہ معجزہ ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب کا بڑا اپنے مذہب کی کتابوں سے یاد، بولو کیا یاد ہے کہ نہیں؟ اور یہاں بچے کو مذہب کی کتاب یاد ہے، کیوں کہ قیامت تک کی اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ترکی میں میوزیم میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کا عمامہ ہے، صحابہ کی تلواریں ہیں، وہ قرآن جس پر حضرت عثمان شہید ہوئے تھے، اس کی قرآن قطرے ہیں خون کے،
اور اسی میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ہے، لیکن اب وہ عصا اژدھا نہیں بنتا. اب وہ عصا اژدھا نہیں بنتا. وہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ گیا. حضور کا معجزہ قرآن ہے. قرآن ہے. حضور کو جب پوچھتے تھے لوگ کہ آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، حضور قرآن سناتے، یہ کلام ہے، اللہ نے میرے اوپر اتارا ہے، سنو سمجھو ایمان لاؤ. تو نبیوں کے ساتھ نبیوں کے معجزے گئے. حضور کا معجزہ قیامت تک باقی قرآن. اللہ نے 4 کتابیں اتاری، 100 صحیفے اتارے. 4 کتابیں، 100 صحیفے. سوائے قرآن کے کوئی کتاب، کوئی صحیفہ موجود نہیں ہے. تو میں نے بچوں سے کہا کتنی بڑی دولت ہے تمہارے پاس. تو میں کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، میرے دل کے رگو پیشے میں وہ ایمان اتر جائے. مثال میں نے دی جیسے جلیبی میں شیرہ اتر جاتا ہے. وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ. اور مجھے وہ یقین دے دے کہ جو کچھ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ لکھا ہوا ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ پیش آ رہا ہے. آپ یہ بات آخر جو میں کہنا چاہ رہا تھا، وہ رِضًا مِنَ الْمَعِيشَةِ بِمَا قَسَمْتَ، کہ مجھے یقین میں راضی ہو جاؤں. دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ میں راضی ہو جاؤں کہ دنیا میں جو تقسیم اللہ کی ہے اس تقسیم پر میں راضی ہو جاؤں. تو میرے بھائیوں، ضرورتوں پر زندگیاں مت کھپاؤ. تبلیغ والوں کی دعوت یہ ہے، ارے بھائی تبلیغ والوں کی دعوت یہ ہے کہ اپنی زندگی کا ایک حصہ ذمہ داریوں پر لگاؤ. آج زندگیاں لگ رہی ہیں خواہشات کے پورا کرنے پر، جو ضرورت سے بڑھ کر خواہش کی لمٹ پہ آ گئی ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے آج انسان اپنا سب کچھ کھپا رہا ہے، زندگیاں لگا رہا ہے، جوانیاں کھپا رہا ہے. عقل سمجھ صلاحیت سب کچھ لگا رہا ہے. کس چیز پر لگا رہا ہے؟ کس چیز پر لگا رہا ہے؟ گھر ایسا ہونا، گھر ایسا ہونا 6 فٹ کی قبر سے اوپر ملتا نہیں. جاتے سو ٹیمپو کتنا ملتا ہے؟ ہمارے ایک بزرگ تھے، انتقال ہوا ان کا حج میں جاتے ہوئے. تو اس زمانے میں قانون تھا کہ سمندر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے سمندر میں ہی ڈال دیتے تھے. کفنا کر نماز پڑھ کر اسے لوہے کا یہ بن کر نیچے چلے آنا تو سمندر میں ہی ڈال دیتے تھے. تو بزرگ کا انتقال ہوا حج کے راستے میں پانی کے جہاز میں. تو زندگی میں وہ ایک شعر پڑھتے تھے. وہ شعر لوگوں کو ان کی موت پر سمجھ میں آیا. وہ شعر پڑھتے تھے، پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، پھول کیا ڈالو گے. تربت کو تو کسے بولتے سو؟ خبر. پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. خاک بھی تم سے نہ ڈالی
جائے گی، پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. لوگ کہتے تھے کیا پڑھتے ہیں حضرت کی رہے نہ پڑھ کی رہے بولنا پوری لیے. تو سمندر میں انتقال ہوا حج کے سفر میں. تو تب پتہ چلا کہ یہ مطلب تھا ان کا کہ سمندر میں ان کی میت اتاری گئی. جہاز روکتے ہیں نماز پڑھ کے تو سمندر میں اتارتے ہیں، جہاز روک کر اتارتے ہیں. تو آج زندگیاں اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، بڑی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، بڑی صلاحیتیں، لیکن زندگیاں آج خواہشات پر لگ کر لا حاصل دنیا سے آدمی جا رہا ہے. وہ ٹائٹینک والا، کون جی ٹائٹینک والا؟ ایسا بیٹھی کس کے بھی پاس واٹس ایپ نہیں. آج کل موبائل نہیں ہے کہ تو تعجب ہے کہ تو کبھی تعجب نہیں. ارے واٹس ایپ میں دیکھے کیا جی وہ ٹائٹینک کا قصہ؟ نہیں دیکھے؟ ارے دیکھے کہ نہیں چاہتی بولو نا جی. وہ ٹائٹینک والا کہاں گیا سونے؟ کہاں گیا سو بھائی انہیں؟ سمندر کی تہ میں. کیا دیکھنے گیا سو؟ ڈوبیا سو جہاز. کب کی ڈوب گا ایک جہاز، اسے دیکھنے گیا سکے، دیکھنے جا کو انہیں بھی ڈوب گا. ڈوبیا سو جہاز دیکھنے جا کو ڈوب گا. وہ کیا بھی وہاں دریچہ کھول کو دیکھنے کا نہیں تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ سمندر کی تہ ایسی جگہ ہے کہ سورج کی روشنی بھی وہاں نہیں پہنچتی. وہ اتنی تہ میں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی وہاں. تو کیمراس میں دیکھنے گیا سو. وہ تو دنیا یہاں واٹس ایپ میں دیکھ رہی ہے. جو انہیں وہاں جا کے دیکھنے گیا سمندر کی تہ میں، وہ یہاں دنیا واٹس ایپ میں دیکھ رہی ہے. وہاں بھی جا کے انہیں کیمرے میں دیکھتا تھا سو. لیکن دیکھو شوق، خواہش، جان لگا دی، جان دے دی، جان دے دی. حضور نے منع کیا کہ جہاں اللہ کا عذاب آیا ہے وہاں سے گزرو تو جلدی گزر جاؤ. تماشا دیکھتے کھڑے رہو نہ کو عذاب آیا ہے وہاں سے جلدی گزر جاؤ. تو وہ عذاب تھا. ایک جہاز ڈوبا تھا، پورے سب کو لے کے ڈوبا تھا. بڑا جہاز انگلینڈ سے امریکہ جاتے ہوئے ڈوبا تھا. وہ سمندر کی تہ میں تھا. وہ ہو گئے کئی سال ہو گئے اس کو ڈوبے ہوئے. اب تو زنگ لگ گیا اسے دیکھنے گیا ہی نہیں. جا کو خود بھی ڈوب گیا. ارے میرے بھائی، تیری جان لگانے کی یہی جگہ تھی. ارے تیری جان لگانے کی یہی جگہ تھی. دین بتاتا ہے کہ تمہیں اپنی حضور کی دعا ہے، حضور کی دعا ہے، اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی. حضور کی دعاؤں میں ہے اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی. اے اللہ، تو نے ہمت بہت دی ہے، تو نے ہمت بہت دی ہے. یہ اردو میں جو ہمت کا لفظ ہے وہ عربی کا ہی ہے. تو یہ دعا میں یہی لفظ ہے ہمت. اللہم اجعل ہمتی و ہوایا
ارمان آرزویں تو نے بہت دی ہیں، لیکن اے اللہ میری ہمت کو، میرے ارمان کو وہاں لگا جہاں لگانا تجھے پسند ہے۔ اللہم اجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى۔ اے اللہ تو نے ہمت اور میری ہمت کو اور میرے ارمانوں کو وہاں لگا جہاں لگانا تجھے پسند ہے اور تو راضی ہوتا ہے، وہاں لگا۔ اور ہماری ہمت بہت ہے، کہاں لگ رہی ہے؟ سمندر میں ڈوب رہی ہے۔ تو بھائیو تبلیغ والے یہی کہتے ہیں کہ بھائیو اپنے اوپر رحم کرو، ارے اپنے اوپر رحم کرو۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، اللہ کی دی جان مال صلاحیتیں بہت دی ہیں اللہ نے، لیکن سوال یہ ہے کہ کہاں لگ رہی ہیں؟ کہاں لگ رہی ہیں؟ کتنا اس کا حصہ آخرت کے لیے لگ رہا ہے، کتنا دین کے لیے لگ رہا ہے، اور کتنا ہماری دنیا بھی نہیں، خواہشیں ان پر کتنا لگ رہا ہے، اور کتنا اپنی آخرت بنانے پر لگ رہا ہے۔ تبلیغ میں یہ کہتے ہیں بھائی سب کچھ دنیا پر مت لگاؤ، اگر سب کچھ دنیا پر لگ گیا تو دنیا سے حسرت کے ساتھ جائیں گے۔ ارے اس کا ایک حصہ دین کے لیے لگاؤ، اور لگا کر اپنا دنیا سے حصہ لے لو، دنیا سے حصہ لے لو، اپنا کمائی کر لو دنیا سے۔ اس کے لیے دیکھ لو بھائی کہ کتنا میرا وقت، میری جان، میرا مال، میری ہمت، میری دولت، میری ہمت، میری طاقت، میری عقل، صلاحیت کتنی میری دنیا پر لگ رہی ہے، کتنی دین پر لگ رہی ہے۔ حساب کرو کہ دنیا پر کتنا لگ رہا ہے، دین پر کتنا لگ رہا ہے۔ اور صحیح رخ پر آنے کے لیے، صحیح رخ پر آنے کے لیے، روٹ پر آنے کے لیے یہ تبلیغ کا کورس ہے۔ یہ تبلیغ کا کورس روٹ پر آنے کے لیے ہے کہ روزانہ کا وقت دو، روزانہ کا وقت دو، ماہانہ وقت دو، روزانہ، ماہانہ اور سالانہ۔ روزانہ ہم امریکہ میں بولتے تھے ارے سمپل تبلیغ ہے مین، سمپل تبلیغ۔ تمہیں انگریزی والے رندے، بیان تو انگریزی میں ہوتا تھا، تمہیں کہتا تھا کہ اردو بھی کچھ سیکھ لو، بولو روزانہ، بولو جی، ماہانہ، سالانہ، روزانہ، ماہانہ، سالانہ۔ کتنا سمپل پروگرام ہے تبلیغ کا کہ بھائیو اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو۔ دنیا کے لیے سب کچھ لگا دیا، سکندر کو آخر میں پتا چلا کہ میں کالی ہاتھ جا رہا ہوں، کیا فائدہ؟ موت آ گئی، موت آ گئی، اب سمجھ میں کیا فائدہ اب آ کے؟ تو آخر میں پتا چلا اسے کہ میری پوری زندگی کی کاوش، ارے کوئی معمولی آدمی تھا، یورپ سے لے کر ہندوستان تک فتح کرنے والا، اس زمانے میں، جس زمانے میں اتنا سفر کرنا مشکل تھا، اس نے ملک کے ملک فتح کیے، بادشاہوں کو بڑی بڑی فوجوں کو شکستیں دی، لیکن آخر میں پتا چلا کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ تو تبلیغ والے کہتے بھائی ابھی سے آ جاؤ راستے پر، ابھی سے آ جاؤ راستے پر، سب کچھ دنیا کے لیے لگے گا تو دنیا سے خالی ہاتھ افسوس کرتے ہوئے سکندر کی طرح جائیں گے، اور جو آخرت کے لیے لگے گا، دین کے لیے جو لگے گا، دین کے لیے لگائے تھے 2.5 گھنٹے، موت کے وقت پر اجر ایسا ملے گا گویا پورا دن یہی کرتا رہا۔ لگائے تھے 2.5 گھنٹے، گھر گھر گئے،
ایک ایک سے بات کی، ایک ایک کو سمجھایا، ان کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے تیار کیا، ان کو مقام میں محنت پر جڑنے کے لیے تیار کیا۔ دو ہی کام ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا، مقام پر جڑنے کے لیے تیار کرنا۔ اس کے لیے گھر گھر گئے، ایک ایک بھائی کو سمجھایا، ایک ایک بھائی کو سمجھایا، 2.5 گھنٹے لگائے۔ تو مرنے کے وقت پر اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ گویا پورا دن یہی کرتا رہا۔ بدلہ ایسا ملے گا کہ گویا پورا لگائے تھے 2.5 گھنٹے، بدلہ ایسا ملے گا گویا پورا دن یہی کرتا رہا۔ گشت کیے 2 ہفتہ واری، بدلہ ملے گا پورا دن یہی کرتا رہا۔ 3 دن لگائے مہینے میں، بدلہ ایسا ملے گا کہ گویا پورا، بولو بھائی پورا مہینہ لگائے سو 3 دن بدلہ مل رہا ہے، پورا مہینہ لگایا۔ ارے لگایا تھا چلا، بدلہ مل رہا ہے، بولو نا بھائی۔ ہم امریکہ کے اجتماع میں تھے اگست میں، ابھی کون سا مہینہ یہ ہے؟ تو کتنے مہینے ہوئے؟ 2 مہینے۔ اگست میں ہم امریکہ میں تھے، تو نیو یارک میں اجتماع۔ کہاں؟ نیو یارک، ایسے شہر میں، بے حیائی کا شہر، اجتماع۔ ہم نے یاد ہے 1980 میں ہمیں 4 مہینے لگائے وہاں۔ مولانا ابراہیم صاحب 1 سال لگائے امریکہ میں۔ کہتا مولانا ابراہیم صاحب 1 سال۔ اسی زمانے میں ہمیں بھی گئے تھے 4 مہینے کے واسطے۔ پورا ہفتہ محنت کرے تو اتوار کو 5-7 آدمی جڑتے تھے۔ کس سے مل کو سمجھائے تو بھی I will meet you on Sunday کہتے ہوں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں تھا تمہیں کون ہے، کہاں سے، کہیں کو وہیں سو، پر کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ 5 دن محنت کرے تو 5-7 آدمی آتے، ہمیں خوش ہو جاتے، اب بڑی تبلیغ ہو گئی، بڑی تبلیغ ہو گئی۔ اور آج اللہ کا فضل نیو یارک میں گئے تو 7,000 کا مجمع۔ کتنا؟ معمولی بات نہیں ہے وہاں۔ ارے جہاں 7 آدمی نہیں آتے تھے، پورا ہفتہ محنت کر کو 7 آدمی نہیں آتے، آج کہتے ہیں 7,000۔ 21 ملکوں کے لوگ، 21 ملکوں کے، جہاں جہاں تباہی آئی وہ سب وہاں جا کے آباد ہوئے، وہ سب ملکوں کے لوگ۔ دوسری طرف ہمارے نوجوان جو ہمارے ملکوں سے گئے، انجینئرز، اکثر انجینئرز، سافٹ ویئر انجینئر، کمپیوٹر انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر، میکینیکل انجینئر، سول انجینئر، وہ نوجوان وہ سارے اجتماع کی خدمت سنبھالے ہوئے ہیں۔ کھانا پکانا، کھلانا، صفائی کرنا، پلیٹاں اٹھانا، صاف کرنا، انجینئرز، سیکیورٹی، فائر، پارکنگ، ٹریفک، یہ سب وہاں ضروری ہے۔ اس کے بغیر پرمیشن نہیں ملتا کہ تمہارے پاس اتنے آدمی پارکنگ کو ہونا، اتنے ٹریفک کو ہونا، اتنے فائر سروس کو ہونا، اتنے سیکیورٹی کو ہونا۔ یہ سارے کام آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھی دیکھ کر ہمارے وہ نوجوان، ہمارے نوجوان دیکھے تو کوسی کی مسجد کے امام صاحب کی بھی نہیں تو مولوی صاحب کی بھی رہیں گے یہ نوگر کو۔ تو کیا با کرتا ہے کہتا میں سافٹ ویئر انجینئر کہتا ہو رہے ہیں۔ تو کیا با کرتا ہے کہتا میں سول انجینئر ہے، میں میکینیکل انجینئر ہے۔ ہمارے بلے کو یہ سنت کے لباس میں، چہرے پہ داڑیاں، جبے، کرتے، نیو یارک میں، اور خدمت کر رہے ہیں، پلیٹاں دھو رہے ہیں۔ کیا باتوں کرتا ہے کہتا میں سول انجینئر۔
تو کیا بات کرتا ہے؟ میں یہاں وہ فورڈ کی کار فیکٹری میں کام کرتا ہوں. میں بولیا یہ فرعون کے محل میں موسیٰ پل رہی سو. کس کا محل ہے؟ کس کا محل یہ ہے؟ فرعون کا. انہوں سب کون ہے؟ انہوں سب موسیٰ پل رہی سے. یہاں بھی ہمارے تھے, وہاں جا کے بھی وہ ہمارے ہیں. وہ یہاں بھی ہمارے تھے, وہاں جا کے بھی ہمارے ہیں. یہاں بھی کرتے تھے, یہاں بھی کرتے تھے, وہاں جا کے بھی کر رہے ہیں, وہاں جا کے اور زیادہ کر رہے ہیں. یہاں پھر بھی ذرا کم کرتے تھے, وہاں جا کے اور زیادہ کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. تمہارے یہاں بھی اجتماع ہونے والا ہے, ہمارے یہاں بھی اجتماع ہونے والا ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کو جمع کر کے, جتنے پروفیشنل ہیں, سافٹ ویئر کے نوجوان سب جمع کر کے ان سے ہم نے کہا پوری تمہاری عقل, سمجھ, صلاحیت, طاقت لگاؤ, یہ تمہارے ساتھ جائے گی. دنیا میں کہیں جاؤ گے ساتھ آئے گی. ارے دنیا سے چلے جاؤ گے تو بھی بولو چاہیے ساتھ آئے گی. پھر ہم نے ان سے یہ کہا ہمارے یہاں کہ ارے بھائی تمہیں روزانہ 8 گھنٹے نہیں دے سکتے, بڑے بڑے جابس میں ہیں, ماسٹرز ڈگریاں کیے ہوئے ہیں, تو ایسا کرو کہ تمہیں ہفتے اتوار کو 8 گھنٹے دو, چھٹی کے دن 8 گھنٹے دو. تو اللہ کا شکر ہے کتنے ہمارے نوجوان وہ ہیں کہ جو صبح 10 بجے اپنے گھر سے ناشتہ کر کے کھانا ساتھ باندھ کر لاتے ہیں. دوپہر کا کھانا کا تو کیا بھی ٹفن کیریئر بھی سوچا نوے, کھانا کا تو کیا سینڈوچ, روٹی بھی آملیٹ ڈال کو رول بنا لے کو وہ لے لے کے جاتی, سینڈوچ لے لے کے جاتی, آنکھوں جماعتیں بناتی, ملاقاتیں کرنے جاتی, ظہر تک ملاقاتیں کرتی ہیں. ظہر کسی قریب کی مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں, 3 کی جماعتیں چاروں طرف پھیل جاتی ہیں, تلاش کر رہے ہیں مسلمانوں کو, تلاش کرو. ظہر تک گشتیں کرتے ہیں, کسی قریب کی مسجد میں ظہر پڑھتے ہیں, وہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں, پھر شروع کرتے ہیں اپنا کام ملاقاتوں کا. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو صبح 10 بجے سے لے کر مغرب تک ملاقاتیں کرتے ہیں, مغرب کو اجتماع میں جوڑتے ہیں. ہفتہ واری اجتماع ہمارے یہاں اتوار کو ہوتے ہیں نا, وہاں جوڑتے ہیں. یہ ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو, دولتوں کو دین پر لگانا. حضور کی تمنا ہے, حضور کی تمنا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے ایک زندگی دی ہے, تم نے مجھے ایک زندگی دی ہے, تو مجھے اگر پھر ایک زندگی دے تو وہ پوری میں تیرے دین پر لگاؤں. تو مجھے پھر ایک زندگی دے تو میں اسے تیرے دین پر لگاؤں. پھر مجھے تو ایک زندگی دے, میں اسے پھر دین پر. تمنا کہ ایک زندگی ہے, ایک زندگی. میں ہمارے نوجوانوں سے کہتا ہوں اٹس اے ون ٹائم اپرچونٹی. اٹس اے بولو جی, پھر آتی ہیں اور ایک بار ارے وانم بڑی کو پھر آتی ہیں مرنے کے بعد, مکان کو گئے بعد پھر آتی ہیں. اٹس اے ون ٹائم اپرچونٹی. کیا پیاری تمنا ہے حضور کی, اے اللہ تو مجھے ایک زندگی اور دے تو پھر اسے تیرے دین کے لیے لگاؤں. اگر ایک زندگی تو مجھے اور دے, ایک روایت میں 3 مرتبہ, ایک روایت میں 4 مرتبہ, تو مجھے زندگی دے, میں تیرے دین کے لیے لگاؤں. پھر مجھے ایک زندگی دے, پھر تیرے دین کے لیے لگاؤں. پھر مجھے زندگی دے, پھر تیرے دین کے لیے لگاؤں. تو اس لیے بھائیو اللہ قبول فرمائے, اللہ برکت فرمائے. جو دنیا کے لیے لگا وہ ضرورتوں پہ لگا,
موت کے بعد کیا ضرورت ہے بھائی؟ ارے جو کوئی ضرورت نہیں، موت کے بعد ہے وہ تو آخرت کی ضرورت ہے. جو دین پر لگا وہ موت کے بعد کام آئے. دنیا پر لگا اس کا کوئی بدلہ نہیں. جو دین کے لیے لگا اس کا بدلہ 10 گنا. 2.5 گھنٹے لگائے بدلہ پورا دن لگانے کا، 3 دن لگائے بدلہ پورا ہفتہ لگانے کا، چلا لگایا بدلہ پورا سال لگانے کا، اور 4 مہینے ملکوں میں لگائے، پیدل لگائے. اللہ انہیں ان خوش نصیبوں میں اللہ اٹھائیں گے جنہوں نے دین کو مقصد بنا کر اپنی زندگیاں لگائیں. ان کے ساتھ اللہ حشر کریں گے، ان کی صفوں میں اٹھائیں گے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ تمنا یہ ہے کہ جب حضور اللہ کے دربار میں پیش ہوں، صحابہ ساتھ ہوں، ہم بھی ساتھ پیش ہو جائیں. حضور کہیں کہ یہ میرے صحابہ ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا، یہ میرے پیچھے آنے والے ہیں جنہوں نے میرے کام کو میرے بعد جاری رکھا، ان میں ہمارا شمار ہو جائے. کتنی بڑی کامیابی ہے. تو یہ اجتماع آ رہا ہے. اجتماع ایک رحمت کے جھونکے ہیں جو چلتے ہیں تو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو غریب کو بھی لگتی ہے، امیر کو بھی لگتی ہے، دیندار کو بھی لگتی ہے، بے دین کو بھی لگتی ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی غریب کے جھونپڑے میں بھی جاتی ہے، امیر کے محل میں بھی جاتی ہے. تو بھائیوں، اجتماع ایک رحمت ہے اللہ کی. اس موقع پر جو کریں گے بہت کما کے لے جائیں گے، انشاءاللہ بہت کما کے لے جائیں گے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے. تو سب کی ہدیت بھائی کیا کی جان نہیں ہے، بھوک لگ رہی ہے. ಏನಪ್ಪ ಮೌಲ್ಯ ಸಾಬ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ வந்திருக்காரா? نہیں با میں بھی کھایا نہیں. جنہوں پہلے بیان کرو بات کھالاتی بول رہی. تو بھائیوں، اجتماع سے پہلے 4 مہینے دینا یا جتنا سے دے سکے پہلے جو، باقی جو ہے وہ 4 مہینے کا بعد میں دو. اجتماع کے بعد ملکوں میں جاؤ، مستورات کی جماعت لے کر 2 مہینے جاؤ، 4 مہینے لے کر مردوں کی جماعت میں جاؤ، مستورات کے ساتھ 2 مہینے کی جماعت میں جاؤ، چلے میں جاؤ مستورات کے ساتھ. کہیں نہ کہیں فٹ ہو جاؤ، کہیں نہ کہیں اللہ ہمیں بھی فٹ کر لے. تو اجتماع سے پہلے 4 مہینے لگانا، پورے نہیں لگے جو بچ گئے وہ اجتماع کے بعد لگاؤ. اور چلا کر کے جتنا اجتماع سے پہلے لگا سکتے ہو لگاؤ. اور 3 دن وہ تو معمول کے ہیں، یہ کمائی کا موقع ہے، سیزن. اس وقت مزید 3 دن لگاؤ. نئے بھائیوں کو لے کر جاؤ. یہی بھائی انشاءاللہ 3 چلے دینے والے بنیں گے، اور یہی انشاءاللہ اپنے مقام پر آ کر کام کرنے والے بنیں گے. یہ تمہاری کمائی ہوگی. کمائی ہر شخص دیکھ لے کہ میں نے کل کے لیے کیا کمایا ہے. اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر شخص دیکھ لے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ. کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا کیا ہے، کل کے لیے کیا کیا ہے، آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے، آج کے لیے کیا کیا ہے. سب کو معلوم ہے آنے والی کل کے لیے کیا کیا ہے. یہ محنت کل کی محنت. تو کیوں بھائی سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اجتماع سے پہلے وقت لگانے کے لیے جتنا بھی ملے وقت، 1 چلہ 2 چلے 3 چلے. اجتماع کب ہے؟ فروری. اس سے پہلے چلہ 3 چلے 2 چلے. کل اجتماع سے پہلے وقت لگانا، جلد سے جلد لگانا.
اس کے لیے کون کون تیار ہیں؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، دیکھیں ذرا جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ اجتماع سے پہلے وقت لگانے کے لیے جتنا بھی تمہارے پاس وقت ہے، 3 چلے ہیں، چلا ہے، یہ کون سا مہینہ؟ اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری تک، لیکن زیادہ دیر کرو نہ کو، جتنا ہوتا ہے جلدی لگا ڈالو، جلدی کرو، کھڑے ہو جاؤ، ارے کھڑے ہو جاؤ بھائی، جلدی کرو۔ اجتماع سے پہلے وقت لگانے کے لیے کون تیار ہیں؟ 2 چلے، چلا تمہیں کھڑی نا، ذرا بیٹھی ہیں سن کو بھی ہاتھ پکڑو، کھڑا کرو، تھوڑی ہمت دلاؤ، تھوڑی ہمت دلاؤ، تھوڑی ہمت دلاؤ۔ ارے حوصلے، اپنے حوصلے لگانے کی یہ جگہ ہے، جگہ، یہ جگہ ہے حوصلے لگانے کی، حوصلے لگانے کی۔ بندہ ارادہ کرتا ہے، اللہ آسان کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اوپر والے پہ کھڑے ہو، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کچھ لوگ اوپر جا کر بیٹھ گئے ہیں، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوتے جاؤ، کھڑے ہوتے جاؤ، کھڑے ہوتے جاؤ۔ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں بھائی، کھڑے ہو جائیں گے اللہ قبول کر لے، یہ سب موقع آتا ہے زندگی میں، اسے معمولی نہیں سمجھنا۔ اچھا، جو لکھا چکے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ، ہاں، جو لکھا چکے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاؤ، جنہوں نے نظام کل رات کو دیا، مغرب کے بعد، فجر کے بعد دیا، جب بھی دیا ہو اور ابھی ارادہ کیا، کھڑے ہو جاؤ۔ اجتماع سے پہلے وقت لگانا انشاءاللہ، اجتماع سے پہلے نومبر میں، دسمبر میں، آخری درجہ جنوری میں، اجتماع سے پہلے چلا، اور بھائی جلدی کرو، بھائی جلدی کرو، جلدی کرو، اور سب کی دعائیں لو، سب کی دعائیں لو۔ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ جان مال ایمان میں برکت دے۔ اچھا، ہر مہینہ 3 دن یا 3 دن کے بعد اور 3 دن پلس کون تیار ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ سب، اب تو سب کھڑے ہو جاؤ، ارے اب تو سب کھڑے ہو جاؤ۔ انہی 3 دنوں کو اللہ قبول کر کے چلے 3 چلے آسان کر دے گا، انہی 3 دنوں کو اللہ قبول کر کے چلے 3 چلے آسان کر دے گا۔ واہ واہ، یہ تو پورا مجمع کھڑا ہو گیا، پورا مجمع کھڑا ہو گیا۔ ارے بھائی رحمت کی گھڑی ہے، کچھ لوگ کیوں بیٹھتے ہیں؟ تمہیں بھی شامل ہو جاؤ اس میں، تمہیں بھی شامل ہو جاؤ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت فرمائے۔ اچھا بھائی، اب نام لکھنے کا تو وقت نہیں ہے، تم نہ بھی بھوک لگ رہی ہے، مگر نامہ لکھنا کیسا؟ اپنی مسجد وار جماعت میں لکھاؤ، اپنی مسجد وار جماعت میں لکھا چکے ہیں الحمدللہ، نہیں لکھایا ہے لکھاؤ۔ کیا لکھاؤ؟ چلا یا 4 مہینے کون سے مہینے میں، 3 دن یا پلس کون سے ہفتے میں روزانہ وقت دیں گے، کب دیں گے؟ یہ 3 باتیں، 3 ہی باتیں ہیں بس۔ 4 مہینے یا چلا کون سے مہینے میں، 3 دن یا پلس کون سے ہفتے میں، روزانہ 2.5 گھنٹے یا اس سے زیادہ، کب؟ یہ 3 چیزیں اپنی مسجد وار جماعت میں لکھاؤ۔ لکھائیں گے بھائی؟ تشریف رکھو۔ یہ اجتماع کا میسیج ہے، میسیج، پیغام کیا لائے وانمباڑی کے جوڑ سے تو روزانہ، ماہانہ، سالانہ، وارانہ بھی روزانہ آ جاتا ہے، وارانہ بھی روزانہ میں آ جاتا ہے، روزانہ، ماہانہ، سالانہ، یہ لائسو اجتماع سے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ یہ نیت، یہ ارادہ لے کر جاؤ۔ بندہ نیت کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے، بندہ ارادہ کرتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے۔ کوئی خالی دماغ مت جاؤ، ہاں، نار ترکا ٹالیاں کو
کیا تمہیں شکایت کروں تمہاری؟ نہ کہو بھائیان اچھا تھا، بہت اچھا تھا، تم نے کیا فائدہ، مجھے کیا فائدہ، یہ نہ کہو. کیا کرنا وہ دل و دماغ میں لے کر جاؤ کہ بھائی ہم یہ لے کے جاتے ہیں. انشاءاللہ اپنی اپنی مسجدوں سے محنت کریں گے، گھر گھر جائیں گے، اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے لگائیں گے. اللہ توفیق دے. پلس ہر مہینہ 3 دن دیں گے. اللہ توفیق دے. پلس چلہ اجتماع سے پہلے لگائیں گے. اللہ توفیق دے 1 چلہ اور، 3 چلے اور. یہ دل و دماغ میں اتار کر لے جاؤ، دل و دماغ میں اتار کر لے جاؤ. ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کے ارادوں میں برکت فرمائے. کچھ کہنا درود شریف. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا سیدنا یا مولانا یا غایت رغبتنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتك نستغيث نستغفرك ربنا ونسألك التوبة نستغفرك ربنا ونسألك التوبة نستغفرك ربنا ونسألك التوبة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما. تیرے دین کے بارے میں جتنی ہم سے غفلت ہوئی، کوتاہی ہوئی، سستی ہوئی، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے، اپنے کرم سے معاف فرما دے. پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے. اے اللہ تیرے حبیب کی امت بے سہارا ہے، بے آسرا ہے. اس کا کوئی آسرا نہیں، اس کا کوئی سہارا نہیں، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. تو نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی آسرا نہیں اس کا میں آسرا ہوں، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس کا میں ٹھکانہ ہوں، جس کا کوئی ماوا ملجا نہیں اس کا میں ماوا ملجا ہوں. اے اللہ اس بے سہارا امت کو سہارا دے دے، اس بے سہارا امت کو سہارا دے دے، اس بے سہارا امت کو سہارا دے دے، اس بے آسرا امت کو آسرا دے دے، اس بے ٹھکانہ امت کو ٹھکانہ دے دے. تو ہی ماوا ملجا ہے، تو ہی ماوا ملجا ہے، تو ہی ماوا ملجا ہے، تو ہی ماوا ملجا ہے. اے اللہ تو ہی اس امت کا ماوا ملجا بن جا. اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما دے، اس کے حال پر رحم فرما دے، اس کے حال پر رحم فرما دے. مظلومین کی حمایت فرما، مظلومین کی حمایت فرما. اے اللہ تیرے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی ماوا ملجا نہیں ہے. یا من لا سند لا، یا سند من لا سند لا، یا ذخر من لا ذخر لا، یا حرز الضعفاء، یا کنز الفقراء،
یا عظیم الرجا، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اس امت کی طرف سے تو ہی کافی ہو جا، اے اللہ، اے اللہ، تو ہی اپنے کرم کے ساتھ رہ اس امت پر رحمت کی چادر ڈال دے، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ ظالموں پر تو اپنا ہاتھ ڈال دے، اپنا ہاتھ ڈال دے، غیبی مدد اور نصرت اے اللہ مظلومین کے ساتھ شامل فرما دے، اے اللہ تیرے پیارے حبیب کی امت بے سہارا ہے، تو اپنا کرم سے اسے سہارا دے، اسے آسرا دے، اسے ٹھکانہ دے، تو ہی اس کا ماوا مہیجا بن جا۔ ہمارے اجتماع کو قبول فرما، جو ارادے ہم نے کیے ہیں ان کو قبول فرما، ہماری نیتوں اور ارادوں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ ہم بھی کمزور، ہمارے ارادے بھی کمزور، اپنی مدد سے اس میں پختگی عطا فرما، ہونے والے اجتماع کو اپنے کرم سے بے انتہا قبول فرما، عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، اس کی محنت میں ہمیں بھی حصہ ڈالنے کی اے اللہ توفیق نصیب فرما، ہمارا بھی اس میں حصہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے صورت فرما، جن کے گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ان کے لیے سالے جوڑوں کا انتظام فرما، اے اللہ ہماری حاجتوں ضرورتوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، حاجتیں بھی تو نے پیدا کی، پورا کرنے والا بھی تو ہی ہے، دنیا کی حاجتیں بھی پوری فرما، آخرت کی حاجتیں بھی پوری فرما، دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما، آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، دنیا اور آخرت کی عزت سرخروئی نصیب فرما، دارین کی عافیت مقدر فرما، کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرما، ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جن کو تو دین کے کام میں استعمال کیا کرتا ہے، ان بد نصیبوں سے حفاظت فرما جن کو تو دنیا کے حوالے کر دیا کرتا ہے، یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما، اے رحیم رحم فرما، اے کریم کرم فرما، اے محسن احسان فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، صلی وسلم علی حبیبک سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔